یاد رکھیے کہ کورونا وائرس ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم حکومت کے خلاف میں نہیں جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے جو قانون بنایا ہے وہ بھی لچک پیدا کرے، اور ہم سب پاسداری کر رہے ہیں، اس کو پابندی کر رہے ہیں، ماسک لگانا، فاصلے رکھنا. لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ اس سے یہ بیماری جانے والی نہیں ہے. کورونا وائرس، اس کا ٹیسٹنگ کا آلہ آپ کے پاس صحیح نہیں، اس کا علاج آپ کے پاس صحیح نہیں. آپ ایک جو ہے انجیکشن بیچارے کورونا پازیٹیو والے کے لیے 35,000 40,000 کا دے رہے ہیں، لاکھوں روپے کا اس کا بل ادا کرنا پڑ رہا ہے. پھر یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے کہ یہ پیکیج دیا گیا ہے، یہ سہولتیں دی گئی ہے، یہ کروڑوں روپیوں کا یعنی جو ہے حکومت کی تجوری کو جو ہے تو چونا لگایا جا رہا ہے. یہ گھوٹالے، یہ گھپلے کب پکڑے جائیں گے؟ 1 کٹ 2 کٹ فلاں چیز، ارے وہ غریب کو کیا ملتا ہے جو بیمار ہے؟ کورونا وائرس کا ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ کورونا وائرس کا مریض کا علاج فری میں ہونا چاہیے، اس کا کفن دفن فری میں ہونا چاہیے، حکومت کے کوٹے سے ہونا چاہیے. اور اس کے انتقال کے بعد، مرحوم کے انتقال کے بعد، اس کے خاندان کے لوگوں کو، اس کے بال بچوں کو گورنمنٹ نے پینشن دینا چاہیے، گورنمنٹ نے ایک بڑا معاوضہ دینا چاہیے، یا گورنمنٹ نے اس کے خاندان کے، اس کے اولاد میں سے کسی کو سروس دینا چاہیے. جب محسوس ہوگا کہ آپ کورونا وائرس کے مریض سے محبت کرتے ہیں، پکڑ کے لا رہے، گھیر کے لا رہے، پولیس والے بھی جا رہے ماشاءاللہ، اور جو ہے ڈاکٹر بھی جا رہے اور لے کر آ رہے. آپ کو اس سے پہلے کبھی توفیق نہیں ہوئی، کوئی بیماری اس ملک کے اندر نہیں آئی. آپ نے ایڈز کے ٹائم پر اتنی ہمدردی کیوں نہیں دکھایا؟ آپ نے ڈینگو کے ٹائم پر کیوں اتنی یعنی ہمدردی نہیں دکھائی؟ آپ نے جو ہے ٹی بی کے ٹائم پر اتنے ہمدردی کیوں نہیں دکھائی؟ آپ نے ہزاروں بیماریاں اس ملک کے اندر آئی، آپ نے کبھی کسی کے گھر پر جا کر عیادت تک کے نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کے گھر پر جا کر اس کی مدد تک کے نہیں کی. اور کورونا وائرس کے لیے جو آپ ڈھونڈ کے نکال رہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا دال ہی پوری کالی ہے. اب یہ تو چرچے ہیں، تبصرے ہیں لوگوں کے کہ بھئی 1 لاش کے اوپر 1.5 لاکھ روپیہ ان کو ملتا ہے. یہ چرچے تذکرے ہیں، اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ یعنی جو ہے لاشوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک گردہ مارکیٹ کے اندر ریٹ کیا رکھتا ہے؟ 50 لاکھ روپے میں ایک گردہ بک سکتا ہے. آنکھوں کی جو ہے، آنکھ نکالنا ضروری نہیں ہے، آنکھوں کے اندر سے ایک جھلی، ایک خالی ذرا سی جھلی نکالتے ہیں. جیسے آپ جو ہے آنکھ میں جو ہے کچھ دیکھتے ہیں کہ ایک باریک سا جو ہے کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، بس اتنا نکال لیے، لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے مارکیٹ کے اندر. گردے بکتے ہیں، دل بکتا ہے، بھیجا بکتا ہے، کیا چیز نہیں بکتی ہے؟ اب یہ لاش دیتے ہی نہیں ہیں، اس کے قریب آنے دیتے ہی نہیں ہیں. پھر کیا کیا آپ نے؟ تو کورونا وائرس کے نام پر جو گھوٹالے ہو رہے ہیں، گھپلے ہو رہے ہیں، جو غلط کام ہو رہا ہے، اس پر حکومت کی نظر ہونا چاہیے، پولیس والوں کی نظر ہونا چاہیے. اور یہ لاک ڈاؤن میں عید کا موقع آ رہا ہے. آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے علماء اکرام کی میٹنگ لی، اور ہمارے ایم پی صاحب بھی رہے، اور دوسرے اور بھی ہر علاقے کے اندر علماء نے جو ہے میمورنڈم دیا، اور کلکٹر اور کمشنر کے پاس جا کر نمائندگی کی کہ ہمیں عید کی نماز کی اجازت دی جائے. پھر ہم ایک مرتبہ آپ سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ کے گائیڈ لائن کو فالو کریں گے، آپ کی ہدایتوں پر عمل کریں گے، فاصلہ رکھ کر، ماسک لگا کر ہم نماز پڑھنا جانتے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو عیدگاہ میں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. پھر ایک مرتبہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کو، کرسچن بھائیوں کو، ہر ایک مذہبی عبادت گاہ کو کھولنے کی اجازت دی جائے. مندروں میں جب وہ بھگوان کو راضی کریں گے، گرجا گھروں میں جب وہ یسوع مسیح کو جو ہے راضی کریں گے، اسی طریقے سے گرجا گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے یعنی واحد گرو کو راضی کریں گے، تو
ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کورونا وائرس سے پورے ملک کو، پوری انسانیت کو نجات دیں گے۔ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کھل گئی ہے، حتیٰ کہ دکانیں، مال، یہ وہ سب دھیرے دھیرے، ہوٹلیں، ریسٹورنٹ، سب چیز کھل رہی ہے دھیرے دھیرے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے عبادت خانوں کو کھولنا چاہیے تھا، مسجدوں کو، مندروں کو، گرجا گھر کو کھولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ لوگ جا کر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کو منوا کر، توبہ استغفار کر کے، یہ رو رو کر اللہ سے مانگیں گے تو کورونا کی بیماری جانے والی ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ کورونا اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عذاب ہے، قہر ہے، اور احتیاطی تدبیر بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا خوف زدہ کی جنہوں نے بھی کیا، میڈیا والوں نے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ روز یعنی جو ہے کورونا وائرس کی جو خبریں دے رہے ہیں، جو اس کے پکچرز بتاتے ہیں، اس سے خوف پیدا ہو رہا ہے، ڈر پیدا ہو رہا ہے، اور اسی سے کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔ اب آئیے آخر میں اور ایک میں یعنی آپ کو ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو، حکومت وقت کو یہ کورونا وائرس کے بیماروں کی فکر ہے ماشاءاللہ۔ آپ یہ مر نہیں جانا، انہیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ کو پبلک اور جنتا کی سیوا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ جذبہ آپ کا کہاں مر جاتا ہے؟ جو سیلاب آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ بہہ گئے ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج ملک کے اندر کئی ریاستوں میں، بہار میں، آسام میں، یو پی میں سیلاب کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کروڑوں، ہزاروں مویشی جو ہے، جانور جو ہے بیچارے بہہ کر چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ سڑن اور بدبو کی وجہ سے لوگ ان کی لاشیں تک کے اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ کو ہمدردی آتی ہے؟ کیوں آپ ان کی مدد نہیں کرتے ہیں؟ اور اس کا ہر سال جو ہے سیلاب جہاں آتا وہاں پر باندھ نہیں باندھتے ہیں، خالی یعنی مگرمچھ کے آنسو اس وقت بہا لینا، تھوڑی سی مدد کر دینا، یہ اس کا حل تھوڑی ہے۔ اس کا حل کیوں نہیں کرتے؟ کورونا وائرس کا حل کرنا ہے، ضد کرنا ہے کہ ماسک لگاؤ نہیں تو 1,00,000 روپے جرمانہ ہے، اور وہاں پر باندھ نہیں باندھو تو تم کو جو ہے کیا سزا دینا چاہیے؟ تو سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ پریشان ہیں۔ اچھا، دوسری بات، لوگوں کی، پبلک کی، عوام کی، جنتا کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو مرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہیلمٹ پہنا دیا آپ نے، لاکھوں کروڑوں روپیوں کا خرچ کرا کے کمپنیوں کے فائدے کرا دیے، ٹھیک، گھوٹالے کر لیے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کھڈے کیوں نہیں موچتے آپ؟ ان کھڈوں کی وجہ سے کمر کی ہڈیاں چلی جا رہی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں کیپ آ جا رہا ہے، لاکھوں لوگ مریض ہو گئے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے جو ہے بیچارے جا کے ہڈیوں کا علاج کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں۔ کئی لوگ کھڈوں کی وجہ سے جو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ یہ کھڈے ہمیشہ کے لیے موچتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ روڈ صحیح بناتے ہیں؟ تو آپ کو پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، جنتا کے ساتھ اگر محبت ہے تو ایک روڈ میں ایک بھی کھڈا ہونے سے پہلے آپ کو فکر ہونا چاہیے۔ آپ کا قاعدہ قانون وہاں پر کیوں نہیں بنتا ہے؟ سارے قاعدے قانون پبلک کو یعنی بے گھر کرنے کے لیے، فٹ پاتھ پہ لانے کے لیے رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، سارے علماء